اب میں اپنے تیسرے عنوان کی طرف چلتا ہوں کہ کون سی اطاعت عبادت بن جاتی ہے۔ یہ بہت اہم عنوان ہے، عام طور پر ہمارے لوگوں کو اس میں شبہ پیش آتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ممکن ہے کسی کو یہ سوال ذہن میں آ جائے کہ ہم نے عبادت کا ایک معنی بندگی اور اطاعت کیا، عبادت کا ایک معنی اطاعت اور فرما برداری کیا، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب عبادت کا ایک معنی تھا اطاعت اور فرما برداری، تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ہمیں سورہ نساء کی اس آیت کے اندر رسول کی اور اولی الامر کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عبادت کا ایک معنی تو آپ نے اطاعت اور فرما برداری کیا، اور یہاں اللہ کہتے ہیں کہ رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو، تو کیا ہمیں ان کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں اولی الامر کی تعیین کرنا چاہوں گا کہ اولی الامر سے کون مراد ہیں۔ اگر ہم اولی الامر کے لفظی معنی پر غور کریں تو اس کا معنی بنتا ہے اختیار والے، یعنی جن کو کوئی اختیار اور منصب حاصل ہے۔ اب چاہے یہ منصب دنیاوی ہو، یعنی وہ حاکم وقت ہو، یا وہ امیر ہو، وہ رولر ہو، یا وہ کوئی دینی منصب رکھتا ہو، یعنی عالم ہو، اہل علم ہو، محدث ہو، تو اب چاہے اس کو دنیاوی اختیار حاصل ہو، چاہے اس کو دینی اختیار حاصل ہو، وہ اولی الامر کہلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد حاکم ہے، جو میں نے پہلے بیان کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد اہل علم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے۔ امام ابن کثیر اور تفسیر طبری کے اندر یہ دونوں اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اختیار جن کو حاصل ہو، چاہے دینی اختیار ہو، چاہے دنیاوی امور کے اندر اختیار ہو، وہ اولی الامر کہلائے گا۔ جب ہم اولی الامر کی تعیین کر چکے تو اب ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے جو پیچھے کیا گیا کہ کیا ہمیں اس آیت کے اندر رسول اور اولی الامر کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ امام رازی التفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اور اولی الامر کی فرما برداری اگر اللہ کے حکم کے تحت ہے تو یہ در حقیقت اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر رسول ہمیں اللہ کی بات بتا رہا ہے اور ہم اس کی بات مان رہے ہیں تو ظاہری طور پر تو ہم رسول کی اطاعت کر رہے ہیں کہ رسول نے ہمیں بتایا اور کہا یہ اللہ کا پیغام ہے، ہم نے اس کو مانا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا، تو ہم نے بات رسول کی مانی، لیکن چونکہ رسول وہ بات بتا رہا ہے جو اللہ نے اس کو بتائی ہے تو یہ در حقیقت اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ اگر رسول اور اولی الامر کی بات مانی جائے ان معاملات کے اندر کہ جو اللہ کا ہی حکم ہے تو یہ در حقیقت اللہ ہی کی عبادت ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے کسی شخص سے کہا کہ تم نماز پڑھ لو، اس نے میرے کہنے کے بعد نماز پڑھ لی، تو بات تو اس نے میری مانی ہے، لیکن میری کون سی بات مانی ہے؟ جو میں نے اللہ کا حکم بتایا ہے کہ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، تو میں جو اس کو نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہوں در حقیقت میں اس کو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں۔ تو اگرچہ اس نے میری بات مان کے نماز پڑھی ہے لیکن حکم اللہ کا ہے، تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی۔
اب رسول تو یقینی طور پر وہی بات کہتا ہے جو اللہ نے اس کو بتائی ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا دیتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی تو وہی بات کرتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے، لہذا رسول جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ تو ہم جو رسول کی بات کو مان کر افعال کرنے لگ جاتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی عبادت ہے۔ اب رہ گیا اولی الامر کا مسئلہ، تو اسی طرح اگر اختیار والے وہ حکم دے جو اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، رسول کی احادیث کے اندر موجود ہے، تو یہ اولی الامر کی اطاعت نہیں ہے، در حقیقت یہ اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی۔ تو ہمیں جو اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے یہ ان امور اور معاملات کے اندر ہیں جن کو وہ اللہ کی طرف سے بتائے۔ اسی طرح امام رازی آگے کہتے ہیں کہ اگر اولی الامر نے ایسے کام کا حکم دیا جو اللہ کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، رسول کی احادیث کے اندر اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، اب ایسے کام کو اگر کوئی صرف اولی الامر کی بات مانتے ہوئے کر لیتا ہے تو یہ در حقیقت اولی الامر کی عبادت بن جائے گی، یہ اللہ کی عبادت نہیں رہے گی، کیونکہ اولی الامر نے وہ بات کہی ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی احادیث میں نہیں پائی جاتی، یا پائی نہیں جاتی یا اس کے مخالف ہے۔ تو ایسے معاملات کے اندر اولی الامر کی بات ماننا در حقیقت اولی الامر کی ہی عبادت کہلائے گی، اللہ کی عبادت کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک اتنی بات واضح ہو گئی کہ ہمیں جو اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی حد کیا ہے، وہ مطلق نہیں ہے کہ جو بھی وہ کہتے رہیں ہم مانتے رہیں، بلکہ ہم دیکھیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں آیا قرآن اور احادیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود نہیں ہے تو ہم ایسی بات کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، یا موجود ہی نہیں یا اولی الامر کی بات اللہ کے اور اس کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہو، اس کی مخالفت کرتی ہو، تو ایسی بات کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب مجھے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ اولی الامر کی ہر بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس کو جاننے کے لیے ہم اس آیت کے شان نزول پر غور کرتے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اختیار والوں کی ہر بات نہیں ماننی ہے۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر پر امیر مقرر کیا عبداللہ بن حذافہ کو، یعنی انہیں اختیار دیا، انہیں اولی الامر بنا دیا، اور لوگوں سے کہا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا، وَأَمَرَهُمْ أَن يُطِيعُوا، لوگوں سے کہا کہ تمہیں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ اب جب یہ لشکر روانہ ہوا تو لشکر کے امیر عبداللہ بن حذافہ کو کسی بات پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کیا تمہیں رسول نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ تو سب نے کہا بالکل، آپ ہمارے امیر ہیں اور ہمیں آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا لکڑیاں جمع کرو۔ صحابہ لکڑیاں جمع کر لائے۔ حضرت حذافہ نے کہا کہ آگ لگاؤ، اس لکڑیوں کو آگ لگا دیا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا میں تمہارا امیر ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بالکل ہمیں تو امیر کی اطاعت کا حکم ہے، وہ جانے کی تیاری کرنے لگے، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس بات میں تو امیر کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ہم تو رسول کے پاس آئے آگ سے بچنے کے لیے تھے، تو اب ہم پھر آگ میں داخل ہو جائیں، تو انہیں تردد ہو گیا۔ تو پھر جب لشکر واپس ہوا تو انہوں نے اس بات کو حضور کے سامنے رکھا۔ اب آپ سورہ نساء کی آیت کے اس دوسرے ٹکڑے پر غور کریں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب اگر تمہارا اولی الامر سے جھگڑا ہو جائے، اولی الامر نے ایک بات کہی، تمہیں تردد ہو گیا،
یہ بات جو کہہ رہے ہیں آیا یہ قرآن کے مطابق بھی ہے کہ نہیں، آیا یہ بات حضور کی احادیث کے مطابق بھی ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر تمہارا اور اولی الامر کا تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف لوٹا دو، رسول کی طرف لوٹا دو، اگر رسول موجود ہیں، حیات ہیں، تو رسول کی طرف لوٹا دو، ورنہ رسول کی احادیث میں اس کو تلاش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اسی طرح کرنا چاہیے کہ اگر تمہیں کسی بات پر تردد پیش آ جائے تو پھر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی احادیث میں غور کرو۔ تو اب جب وہ لشکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس طرح کا معاملہ پیش آیا، تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کا حکم کہاں تک ہے۔ آپ نے کہا اگر یہ لوگ آگ میں داخل ہو جاتے ما خرجوا منہا ابداً، تو آگ سے پھر کبھی نہیں نکلتے۔ پھر آپ نے ایک اصول بیان کر دیا، انما الطاعۃ فی المعروف، کہ فرما برداری، اطاعت صرف اور صرف نیکی اور معروف کاموں میں کی جائے گی۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے جانے پہچانے کام، یعنی وہ کام جو شریعت میں جانے پہچانے ہیں۔ فرما برداری اولی الامر کی صرف انہی امور میں کی جائے گی جو کام معروف نہیں ہے، جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی احادیث میں موجود نہیں ہیں یا ان سے مخالفت رکھتے ہیں، وہ بات ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، لا طاعت لمن عصى اللہ، ایسے آدمی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ کی کتاب کے مخالف حکم دیتا ہو، ایسے احکام لوگوں کو بتاتا ہو جو اللہ کی کتاب کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اللہ کی کتاب ان احکامات کی یکسر نفی کر دیتی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، یعنی مخلوق کی اطاعت بات ماننا صرف اس حد تک جائز ہے جہاں خالق کی نافرمانی لازم نہ آتی ہو۔ جہاں خالق کی نافرمانی لازم آ جائے، جہاں مخلوق ایسا حکم لوگوں کو دینے لگ جائے جو اللہ کی کتاب سے کوئی جوڑ نہیں رکھتا، تو وہاں اولی الامر ہو یا کوئی مخلوق ہو، اس کی بات ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا ہم کسی کی بات کو بھی جائزہ لیں گے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی احادیث سے۔ لہٰذا اگر کوئی نماز بتاتا ہے اپنے طریقے پر، کوئی روزہ اپنے طریقے پر بتاتا ہے، حج اپنے طریقے پر بتاتا ہے، تو ہم دیکھیں گے جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں آیا اللہ کی کتاب میں یہ طریقہ موجود ہے؟ آیا اللہ کے نبی نے اسی طریقے سے حج نماز پڑھی ہے جو یہ صاحب بتاتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم ان صاحب کی بات کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہم بالکل ان کی بات کو ماننے سے معذرت کر دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہی تسلیم کریں گے۔ یہاں میرا تیسرا عنوان مکمل ہو جاتا ہے، جہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سی اطاعت عبادت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اور کون سی اطاعت ہی رہتی ہے۔